السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں ہم نے عبارت نمبر 2 کو پڑھا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان سوالات کو حل کریں گے جو اس عبارت کے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ عبارت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ سوالات حل کرنا آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی بچوں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فطر کے کیا معنی ہے اور عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ اس کا جواب میں انڈر لائن کر دیتا ہوں تو آپ وہاں سے نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں۔ جی بیٹا، یہ دیکھیں، پہلی بات یہ پوچھی تھی کہ فطر کے کیا معنی ہے، تو اس کا جواب ہے فطر کا لفظ افطار سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عید الفطر یعنی روزہ ختم کرنے والی عید۔ عید کا مطلب عید ہو گیا اور فطر کا مطلب روزہ ختم کرنے والی، کیا؟ روزہ ختم کرنے والی عید، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور دوسرا پارٹ جو ہے عید الفطر کب منائی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہی اتنا ہی لکھ دیں آپ کہ یکم شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ جی بیٹا، دوسرا سوال ہے عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ سوال ذہن میں رکھیں، عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ جی اس کا جواب ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی وجہ ہے کہ کیوں مناتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ یہاں جواب مکمل ہو گیا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ویسے کہ بیٹے کو ذبح تو نہیں کیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جانور بھیج دیا کہ آپ اس کے بدلے میں جانور ذبح کریں۔ ہمارے پاس تیسرا سوال ہے کہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ کب منائی گئی، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ سب سے پہلے کب منائی گئی مسلمانوں کی، تو اس کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں اسی پیراگراف میں، آئیے چلتے ہیں۔ جی بیٹا، سب سے پہلے عید الاضحیٰ کب منائی مسلمانوں نے؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سویق سے مدینہ لوٹے، یہ غزوے کا نام ہے۔ اچھا، 9 تاریخ کو لوٹے، دوسرے دن یعنی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو دوسرے دن مسلمانوں کو عید کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر عیدگاہ میں اپنے ہاتھ سے 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ تھی، یہ اس کا جواب ہے۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے رمضان کے روزے رکھنے اور عید الفطر منانے کا حکم کب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ رمضان کے روزے اور عید الفطر منانے کا حکم کب دیا گیا، آئیے تلاش کرتے ہیں۔ جی اس کا جواب بہت آسان ہے، روزے رکھنے اور عید منانے دونوں کا حکم 2 ہجری میں دیا گیا ہے۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے عبارت میں سے کوئی سے 4 اسم معرفہ لکھیے۔ بہت آسان ہے، پراپر ناؤنس آپ نے اس عبارت میں سے تلاش کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تلاش کرتے ہیں۔ جی بیٹا، میں نے جو چند اس میں سے انڈر لائن کر لی ہیں پراپر نیمز، ٹھیک ہے۔ اس میں معرفہ، اسماء معرفہ میں نے کچھ انڈر لائن کر لی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ان میں سے پہلا ہے ایک عید الفطر، کیونکہ یہ پراپر نیم ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ اور دوسرا میں نے کیا ہے رمضان المبارک، ٹھیک ہے۔ تیسرا بھی رمضان ہے، اس کو آپ نہ کریں کیونکہ پیچھے گزر گیا۔ تیسرا یہاں پر کیا آ گیا پھر؟ شوال، یہ مہینے کا نام ہے لہٰذا یہ پراپر نیم ہے۔ اچھا، چوتھا ہے عید الاضحیٰ، یہ بھی پراپر نیم ہے یعنی اس میں معرفہ ہے۔ اور اگلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو اور بھی اس پیراگراف میں نظر آ جائیں گے، لیکن چونکہ 4 پوچھے گئے ہیں اس لیے میں نے 4 بتائیں بلکہ ایک زیادہ بتا دیا ہے۔ جی بیٹا، ہمارے پاس آخری سوال ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ مترادف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم معنی الفاظ جن کے معنی کیا ہوں؟ ایک جیسے ہوں، یعنی آپ کے پاس لفظ دیا گیا ہے اختتام، مثلا آپ کے پاس لفظ دیا گیا ہے اختتام، تو آپ نے آگے ایسا لفظ لکھنا ہے کہ اس کا اور اختتام کا دونوں کا معنی ایک ہی ہو۔ اب مترادف کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سینونیمز، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سینونیمز لکھنے ہیں۔ تو اختتام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی آپ اس کا مترادف لکھ سکتے ہیں خاتمہ، دوسرا لکھ سکتے ہیں آخر، اور انجام بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاتمہ لکھ لیں چاہے آپ، یہ زیادہ مناسب ہے۔ جی اگلا لفظ ہمارے پاس ہے حوصلہ، یہ لفظ کیا ہے؟ حوصلہ۔ تو
اس کے مترادف میں آپ کو چند لکھوا دیتا ہوں، ایک نہیں بلکہ زیادہ ہی لکھوا دیتا ہوں۔ پہلے آپ اس کا لکھ لیں جرأت، جرأت، اور دوسرا مترادف آپ اس کا لکھ سکتے ہیں ہمت، ٹھیک ہے، اور ایک تیسرا آپ اس کا مترادف لکھ سکتے ہیں دلیری۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے دن۔ جی، دن کا مترادف کیا ہوگا؟ تو دن کا مترادف کیا ہے؟ روز، روز، ٹھیک ہے۔ اب آخری لفظ ہمارے پاس ہے کوشش، اس کا مترادف کیا ہوگا؟ جی بیٹا، تو لفظ جو کوشش ہے اس کا مترادف ہے سعی، سعی بھی لکھ سکتے ہیں، جد و جہد بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دوڑ دھوپ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چند میں نے لکھوا دیے، کوئی بھی آپ لکھ لیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ پیراگراف جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اس کے سوال جواب بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔